السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ 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 اب آگے سے آگے بڑھنے والے کا قرآن خود بتاتا ہے وعدہ، اولئک المقربون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے قریب ترین ہوں گے۔ ان کے گھر کملی والے کے گھر کے قریب، ان کے گھر صدیق فاروق عثمان غنی حیدر کرار کے گھر کے قریب، ان کے گھر حسنین کریمین کے گھر کے قریب، ان کے گھر امام حسن امام حسین کے گھر کے قریب، ان کے گھر آل عقیل کے گھر کے قریب، آل جعفر کے گھر کے قریب، آل زید کے گھر کے قریب، آل حسن فاطمہ کے گھر کے قریب، اولئک المقربون۔ اللہ پاک کہتا ہے پھر میں قرب دے کے دوں گا فی جنات النعیم، ان کو جنت ایک نہیں ایسی جنت دوں گا جس کو کبھی سوچا نہیں ہوگا، اور تاریخ نے لکھ لیا ہے، عرشوں میں اللہ نے دیکھ لیا ہے، یہ کچے نہیں ہیں پکے ہیں، یہ ان چھوٹی مجاہدوں اور قربانیوں اور ان چھوٹی چھوٹی ناگواریوں سے ہٹنے والے نہیں، بچنے والے نہیں، چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کی محبت میں، یہ اللہ کے عشق میں، اس کی آل کی محبت اور عشق میں، اس کے اصحاب کی محبت اور عشق میں یہ آگے بڑھنے والے ہیں۔ السابقون السابقون، قرآن کہتا ہے کہاں ہیں وہ لوگ جو آگے بڑھنے والے ہیں؟ السابقون السابقون، کہاں ہیں وہ لوگ جو آگے قدم بڑھانے والے ہیں؟ مشقتیں، ناگواریاں، بارشیں، گرمیاں، حبس، گھٹن ان کے جذبوں کو مرجھا نہیں، ان کے جذبوں کے پھول سدا کھلکھلاتے رہیں گے۔ آج ہم نے بہت سے عمل کرنے ہیں کہ خیال کرنا اگر رب نے مال دیا ہے، خیال کرنا اگر رب نے عزت دی ہے، خیال کرنا رب نے سرمایہ دیا ہے، اللہ کی محبت کی اور کملی والے کے عشق کی راہوں میں لگا دو، کہیں حادثوں میں نہ لگ جائے، کہیں بیماریوں میں نہ لگ جائے، کہیں بری جگہ نہ لگ جائے، کہیں ایسی جگہ نہ لگ جائے جہاں اللہ راضی، جہاں اس کا حبیب نہ راضی ہو، اور جہاں خود من بھی راضی نہ ہو، پر لگ رہا ہے یہ وہاں لگانے والی ہستیاں ہیں۔ حضور کے گھرانے کو ہدیہ کرو، حضور کے گھرانے کو اعمال کا ہدیہ کرو، حضور کے گھرانے کو مال کا ہدیہ کرو، حضور کے گھرانے کو تسبیحات ذکر قرآن کا ہدیہ کرو، اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، بیٹیاں، بیٹے، داماد، نواسے نواسیاں حضور کا گھرانہ ہے، حضور کے گھرانے کو ہدیہ کرو، مانگو۔ ایک بڑھیا تھی، ایک غریب آدمی تھا، ان کے گھر میں زچگی، انہوں نے کہا کہیں سے شہد مل جائے، سردی بہت زیادہ ہے، بچے کو گھٹی دیں گے اور بچے کی ماں کو تھوڑا سا شہد چٹا دیں گے۔ شہد کہاں ملے؟ پتا چلا کہ شہر کا ایک نواب اور رئیس ہے، اس کے گھر میں شہد مل جاتی ہے۔ اب اس نواب اور رئیس کے گھر گئے اور ایک چھوٹی سی بوتل، کٹوری، چھوٹا سا برتن لے کے 1 چمچ 2 چمچ شہد چاہیے۔ اس نے کہا کیا مجبوری ہے؟ کہا کہ وہ شہد جو ہے اگر مجھے دے دیں تو آپ کی محبت ہوگی۔ اس نے کہا اچھا ٹھہریں۔ وہ اندر سے ایک مشکیزہ لے آیا شہد کا، ایک مشکیزہ شہد کا لے آیا۔ انہوں نے کہا یہ لے لیں۔ جی میں تو مختصر سی شہد چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں تو اپنی چاہت کے مطابق مانگ، میں اپنی حیثیت کے مطابق دوں گا۔ تیری چاہت یہی ہے، پر میری حیثیت یہ نہیں ہے کہ میں تجھے اب 1 چمچ دے دوں، یہ میری غیرت کا معاملہ ہے۔ سوچیں تو صحیح، آپ ان ہستیوں کو ہدیہ دیں گے اپنے مسائل کے لیے، اپنی مشکلات کے لیے، اپنے جادو جنات اثرات بندشوں کے لیے، اپنی ناکامیوں اور پریشانیوں کے لیے، حضور کی فیملی کو، حضور کے گھرانے کو ہدیہ دے رہے ہیں، ہدیہ دے رہے ہیں۔ اب سوچیں جب آپ اپنا حصہ دیں گے اعمال کا، 2 تسبیح قل ہو اللہ صبح شام پڑھ کے
कुरान पढ़ के, नफिल पढ़ के, सलातो तस्बीह पढ़ के, सलातुल हाजत पढ़ के, 3 तस्बीहात पढ़ के, तिलावत करके, नवाफिल करके, कोई माल का सदका करके हुजूर के घराने को देंगे और दुआ करेंगे कि या अल्लाह मेरी ये मुश्किल टाल दे, मेरी ये परेशानी टाल दे, ये मेरी मुश्किल टाल दे, ये मेरी परेशानी टाल दे। मुझे ये बताएं उधर से फिर हदिया कितना मिलेगा, जरा मुझे बताएं। अब मैंने ये वाकया बयान इसलिए किया, ना मैंने आज तक विलायत का दावा किया, ना बुजुर्गी का दावा किया, आंखें बंद करूं मदीने पहुंच जाऊं इसका दावा नहीं किया, बस आम सा मुसलमान हूं, खात्मा ईमान पे हो जाए। और मुखलिस होने का दावा तो वैसे ही नहीं कर सकता, 4 बंदों में मशहूर आदमी मुखलिस होने का दावा नहीं कर सकता। मौत बताई गई तारिक ईमानदार था या बेईमान था, मौत बताएगी तारिक दुकानदार था या ईमानदार था, 1 नंबर था या 2 नंबर था, ये आखिरी सांसें बताएंगे। मौत से पहले मुखलिस होने का दावा कैसे कर सकते हैं। इन्ना लका फिन्नहारे सबहन तवीला। आए फिर हम अभी बैठ के ना सूरत इखलास पढ़ते हैं सिर्फ 11 दफा, और सोचें इतना मजमा इमारतों में भरा हुआ है। अच्छा, इससे कहीं ज्यादा और ज्यादा पूरी दुनिया में मौजूद है। ये हमारा ऑनलाइन मजमा पूरी दुनिया, कहीं सुबह, कहीं दोपहर, कहीं शाम, कहीं रात सुन रहा है। वो भी 11 बार सूरत इखलास, अवल आखिर दरूद पाक 1 बार, वो भी इसमें शामिल हैं। और ये पढ़ के हम हुजूर के घराने को देंगे और उसके बाद फिर अल्लाह से 11 मुरादें मांगेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और वो शहनशाह देगा, अपने गैब से देगा। हमारे पास कुछ नहीं है ना, इसलिए उसकी बारगाह में जाते हैं। मौला हम खाली पर तेरा दर खाली नहीं, हम मांगते तेरा दर मांगता नहीं, तू सखी और शहनशाहों का शहनशाह है। करें अवल आखिर दरूद 1 बार और 11 दफा सूरत इखलास पढ़ें, इन हस्तियों की बारगाह में हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पढ़ लिया ना। अब ये सारा हदिया हुजूर को, हुजूर के घराने को पेश करें। और अभी इंशाअल्लाह इख्तिताम पे हम दुआ करेंगे, फिर दुआओं की कबूलियत देखें और अपना तसव्वुर कर लें कि अल्लाह मेरी 11 मुरादें। पर मैं हैरान हूं उनके जज्बे पे, उनकी सच्चाई पे, उनके खुलूस पे। अल्लाह इन मस्तूरात को बहुत जज़ाए खैर दे, बहुत जज़ाए खैर दे। बहुत मौला मेरे पास कुछ नहीं है तो खुद ही ने दे। ये जो मैंने आपको अमल बताया है, आल की जिंदगी में उनकी खिदमत में पेश करने का अमल जो मैंने बताया है, इसको कभी ना भूलिएगा। 2 तस्बीह सुबह शाम कुल हु अल्लाह की चलते फिरते पढ़ लें। अपने जिक्र जितने भी हैं, अपनी तस्बीह जितनी भी है, अपने नवाफिल हैं, अपना जिक्र अज़कार है, अपने मामूलात हैं,
ان ہستیوں کو میرے حضور کے گھرانے کو پیش کریں. میری حضور کی آل، یہ حضور کا گھرانہ، آل ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی حرف ہے. یہ اہل البیت بھی ایک ہی چیز، حضور کا گھرانہ بھی ایک ہی چیز، حضور کی فیملی بھی ایک ہی چیز، حضور کا آل، سب یہ ان کی ہستیوں کو پیش کریں اور پیش کر کے کہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں. اور پھر یہ واقعہ بھی سنوا دینا انہیں، ہاں کہ آپ سخی گھرانے کے، آپ ایک جگہ حج پہ تشریف لے جا رہے تھے اور ایک بڑھیا سے پوچھا اور اس نے بکری دی اور آپ نے دودھ پیا تھا اور آپ نے پھر پوچھا تھا کچھ کھانے کو ہے، تو بکری نے، بڑھیا نے آپ کو قسم دے کے کہا تھا کہ میرا یہ بکری ذبح کر لیں، اور آپ نے بکری کو ذبح کر کے کھایا تھا اور دعائیں دے کر چلے تھے. پھر ایک دفعہ مدینہ کی گلیوں میں دیکھا تھا ایک بڑھیا مینگنیاں اکٹھی کر کے اور بیچ اس کا شوہر آپ نے پہچان لیا تھا. پھر آپ نے 1000 بکری دی تھی اور 1000 دینار دیے تھے. پھر امام حسین نے 1000 بکری دی تھی اور 1000 دینار دیے تھے، اور آپ کے چچا زاد بھائی امام جعفر کے بیٹے عبداللہ بن جعفر نے 2000 بکریاں دی تھیں اور 2000 دینار دیے تھے. میرا مولا، میرا یہی بس سب کچھ ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے. تو سخی، تیری آل، تیری ماننے والے سخی، تیرے انبیاء سخی اور ان کی آل سخی ہے. میرا سخیوں سے واسطہ ہے. میری یہ ضرورتیں ہیں، میری یہ مشکلیں ہیں، میری یہ پریشانیاں ہیں، میری یہ ناکامیاں ہیں، میری یہ الجھنیں ہیں. اپنے غیب سے عطا فرما، اپنے غیب سے عطا فرما، اپنے غیب سے عطا فرما. جھولیاں بھر کے اٹھیں گے انشاءاللہ. میرا دل کہتا ہے تسبیح خانے کے ساتھ جڑا ہوا بندہ میں نے ان کے خاتمے ایمان پہ دیکھے ہیں. آج ہماری سورت توبہ کی، سورت توبہ میں نے آپ کو 40 دفعہ بتایا تھا، یاد ہے؟ یہ عمل بتایا تھا 40 بار، اور اس کو کرنے کا بتایا تھا، اور اس میں بتایا تھا کہ میرا اور میری نسلوں کا اس سارے نظام کا حصہ رکھیے گا. اور سورت توبہ کو 40 بار لوگوں نے پڑھا. اس کے کمالات، اس کی برکات، اس کی عنایات، دن میں کسی وقت پڑھ لیں، دن میں کسی لمحے پڑھ لیں، دن کی 100 رات کے کسی لمحے سات کو پڑھ لیں. سورت توبہ کی آخری 2 آیات، اول آخر درود پاک 3 بار، 40 بار اس کو لوگوں نے پڑھا. اللہ کی مخلوق نے پوری دنیا میں پڑھا. آج اس کی الوداعی دعا ہے اور آئندہ کی اجازت ہے. سورت توبہ کی آخری 2 آیات اپنی اپنی نسلوں کی نیت اور پوری زندگی کی اجازت دی تھی. میں نے پوری زندگی کی اجازت دی تھی. اس نشست میں دوبارہ اس عمل کی خاص اجازت دی جا رہی ہے. روزانہ 40 بار، 313 بار یا 40 بار اس کو پڑھیں اس نیت سے کہ یا اللہ تسبیح خانہ اور میرا اور میری نسلوں کا اور نظام قیامت تک قائم دائم رہے، اور جو اسے سن لے اس کی عمل کی اجازت ہے. اور پھر کہا عجب بات ہوئی، خواب میں اللہ کا نظام دیکھیں. خواب میں میں نے دیکھا کہ 40 ایسے پھول ہیں، اور وہ پھول بھی ہیں ایسے ہیں جیسے فرشتے بھی ہیں، ان میں نور بھی ہے، اور وہ انسانوں کی طرح بولتے بھی ہیں. اور میں پھول توڑنے گیا تو انہوں نے کہا مجھے نہ توڑ. دوسرے کو توڑنے گیا، نہ توڑ. تیسرے کو توڑنے گیا، نہ توڑ. میں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا ہم میں سے ہر سورت توبہ کی آخری 2 آیات ہیں، یہ پھول ہیں ہم، اس کی خوشبو تجھے ملتی رہے گی. تو کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا اس خوشبو سے تجھے رزق ملے گا، برکت ملے گی، عزت دولت ملے گی، صحت راحت ملے گی، تیری حفاظت جادو جنات اثرات سے ہوگی، تیری حفاظت دشمنہ کینہ پرور حاسدین سے ہوگی، تیری حفاظت قاتلانہ حملوں حادثوں سے ہوگی. رب تجھے اور تیری نسلوں کو پالتا رہے گا. بخت، نصیب، مقدر، عشق، رحمت، برکت. یہ مفہوم بتا رہا ہوں ان الفاظ کا، اس میں کچھ میرے الفاظ بھی شامل ہیں، میرے الفاظ بھی شامل ہیں. کہا تجھے یہ ملے گا. تو کہا کہ پھر کہا اس عمل کو نہ چھوڑنا اور تسبیح خانے سے جڑے رہنا، تجھے ہمیشہ یہ پھول کی خوشبو تیری نسلوں کو ملے گی. دنیا میں جتنی مہنگائی کی قیامتیں آ جائیں، جتنی نعمتوں کی کمی آ جائے، رب تجھے اور تیری نسلوں کو پالے گا، کھلائے گا، پہنائے گا، پلائے گا، عزتوں کے تاج اور عزتوں کے تخت پر بٹھائے گا انشاءاللہ. اور آج اس عمل کی دعا بھی ہے اور آج اس عمل کی پھر سے اجازت بھی ہے. پچھلے سال میں نے یہ عمل آپ کو دیا تھا.
इसको अपनी जिंदगी में शामिल कर लें, अपनी नस्लों में शामिल कर लें, बरकतों के दरवाजे खुलवा लें। इसमें आजम क्या है? अज़ाली करमल्लाहु वजह करीम से किसी ने पूछा, मुझे एक ऐसा इसमें आजम बताएं, मैं जो मांगू मिले, जितना मांगू मिले, जिस वक्त मांगू मिले, बस खत्म। फिर सुने, जो मांगू मिले, जितना मांगू मिले, जिस वक्त मांगू मिले। मुझे वो अमल बताएं, मुझे वो अमल बताएं। ये जो इसमें आजम होता है ना, ये अल्लाह वाले हर किसी को नहीं देते। ये तो तस्बीह खाना है ना, फैज़ आम करता है, हर बंदा इसमें आजम नहीं देता। एक बंदा था, हजरत की खिदमत में हाजिर हुआ, बुजुर्ग की खिदमत में, कि हजरत इसमें आजम सिखाएं। बहुत अरसा कहता रहा। आखिर आपने एक डब्बा दिया, डोंगा डिश, उसका ढकना दिया, पर मैं देख, ये फलां बंदे को देख के आ, खोल के ना देखना, खोल के ना देखना। उन्होंने वो डब्बा डोंगा दिया। रास्ते में ख्याल किया कि हजरत ने फरमाया था खोल के ना देखना, खोल के देखो तो सही। हजरत को कैसे पता चलेगा? खोल के देखा तो अंदर से चूहा था, चूहा भाग गया। वापस आया, हजरत ये हुआ, फरमाया तू एक इस बर्तन की हिफाजत नहीं कर सका, तो इसमें आजम की क्या हिफाजत करेगा? पर कुर्बान जाएं हजूर के घर आने पे, उन्होंने हमें एक इसमें आजम दिया है, और वो आज इसमें आजम आपकी अमानत आपके सफर कर रहा। हज़ाली करमल्लाहु वजहल करीम से किसी ने पूछा कि इसमें आजम क्या है? फरमाया या ज़ाहिरो, क्या? या ज़ाहिरो, क्या? या ज़ाहिरो, इसमें आजम है। कमाल चीज। आज हम पूरा इसको पूरी तरतीब के साथ या ज़ाहिरो को हम अपने जिस्म के हिस्सों पे लिखेंगे। या ज़ाहिरो को इसको जिस्म से हिस्सों पे लिखेंगे। अब इसकी तरकीब सुन लें। उंगली पर रखकर 3 बार या ज़ाहिरो, फिर माथे दिल पर पहले उंगली रखकर 3 बार हमने या ज़ाहिरो पढ़ना है, फिर माथे पर 3 बार, फिर दाएं हाथ की शहादत की उंगली से बाएं हाथ की हथेली पर 3 बार, और फिर उसके बाद बाएं हाथ की शहादत की उंगली से दाएं हाथ की हथेली पर 3 बार, फिर अपने दोनों हाथों पर फूंक मारकर पूरे जिस्म पर या ज़ाहिरो पढ़ते हुए अमल करेंगे। तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों का इलाज, माथे हथेली पर बख्त की लकीरें रोशन बंधे हुए मुकद्दर खुल जाएंगे। तो अब पहला अमल हम जो करेंगे इंशाअल्लाह, पहला अमल हम अपने सीने पे लिखेंगे, पहला अमल, और दिल पे लिखेंगे। अपने दाएं हाथ की शहादत की उंगली से, दाएं हाथ की शहादत की उंगली से 3 बार हम लिखेंगे अपने दिल पर या ज़ाहिरो, और डूब के लिखें, जरा डूब के लिखें, ऐसे नहीं, ऐसे लिखें दिल में तसव्वुर के साथ कि ये दिल के अंदर लिखा गया है। फिर डूब के लिखें कि दिल के अंदर लिखा गया है, फिर डूब के लिखें। आमीन। अब ये उंगली माथे पे लिखेंगे, इस पेशानी में हमेशा बख्त, और जब सीने पे लिखा है ना, इससे सीने में नूर, बरकतें, दिल की बीमारियां खत्म, दिल के वसाविस खत्म, दिल के अंदर ईमान, आखिरी वक्त में कलमा, और दिल रूहानियत की तरफ, इबादत की तरफ, सच्चाई की तरफ, खैर की तरफ, और दिल की टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन खत्म इंशाअल्लाह ताला। अब लिखेंगे माथे पे, और माथे के अंदर जो बख्त की, मुकद्दर की, नसीब की लकीरें हैं वो पुर हो जाएंगी, और बख्त, मुकद्दर, नसीब खुल जाएगा। लिखें माथे पे या ज़ाहिर। आमीन। अपने दाएं हाथ की हथेली से बाएं हाथ की हथेली पे, और इन लकीरों का तस्वर करके लिखें कि ये लकीरें अल्लाह ने ऐसे नहीं बनाई, इनमें बख्त भी है, नसीब भी है, मुकद्दर भी है, इज्जत भी है, सेहत भी है, दराजी उम्र भी है। लिखें इस हाथ, दाएं हाथ की शहादत की उंगली से बाएं हाथ की हथेली पे लिखें या ज़ाहिर।
اب بائیں ہاتھ کی انگلی سے دائیں ہاتھ پہ لکھیں یا ظاہر. اپنی پھونک اپنی دونوں ہتھیلیوں پہ مارے. اب اس کو بدن پہ، ماتھے پہ، سر پہ، جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا ہے. اب دعا کا وقت ہے. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذی الجلال والاکرام. اب دعا مانگے، میں آمین کہہ رہا ہوں. آمین 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 آمین. اللہ ان کی آہیں سن لے، اللہ ان کی دعائیں سن لے، اللہ ان کی فریادیں سن لے، اللہ ان کی آہیں سن لے، اللہ ان کی فریادیں سن لے، اللہ ان کی قبول کر لے ساری دعائیں. اللہ ساری محتاجیاں دور کر دے، ساری مشکلیں حل کر دے اور ساری ناکامیاں دور کر دے. دل کی دنیا آباد کر دے، دل کی دنیا شاد کر دے، من کی دنیا آباد کر دے، ہماری ساری مشکلیں دور کر دے اور ساری ناکامیاں دور کر دے. اللہ محتاج آئے ہیں جھولیاں بھر کے جائیں، اللہ محتاج آئے ہیں جھولیاں بھر کے جائیں، اللہ منگتے آئے ہیں جھولیاں بھر کے جائیں، اللہ فقیر آئے ہیں جھولیاں بھر کے جائیں. بے اولادوں کو اولاد دے دے مولا، بے گھروں کو گھر دے دے، قیدیوں کو خلاصی دے دے، غیب سے رحمت دے دے، غیب سے سہرے دے دے، غیب سے تاج دے دے. برکت اور عافیت والے، برکت اور عافیت والے. اللہ تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت دے دے، ضرورتیں پوری کر دے، مشکلیں حل کر دے، ناکامیاں دور کر دے، پریشانیاں حل کر دے. اللہ ہمارے بادشاہوں کو خیر دے دے، چھاونیوں کو خیر دے دے، ایوانوں کو خیر دے دے، ان کی حفاظت کر دے، بازاروں گلیوں کی حفاظت کر دے. ہماری مزاجوں میں نرمی دے دے، رواداری دے دے، محبت دے دے، درگزر دے دے، سب کو برداشت کرنے کا مزاج دے دے، مشکلیں حل کر دے، ناکامیاں دور کر دے، پریشانیاں دور کر دے، حالات بہتر کر دے، ذلت علت قلت سے بچا دے. بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما. سارے خزانے عطا فرما، ساری رحمتیں عطا فرما، ساری برکتیں عطا فرما، ساری عنایتیں عطا فرما. اللہ ان کی جھولی بھر دے، اللہ ان کا گھر بھر دے، اللہ پوری امت کو دے دے، اللہ پوری امت کو دے دے. ہدایت کی ہوائیں چلا دے، اخلاص دے دے، اخلاق دے دے، برکت دے دے، عافیت دے دے، عافیت دے دے، رحمت دے دے، کرم دے دے. اللہ حضور کے گھرانے کو جزائے خیر عطا فرما، حضور کے گھرانے کو جزائے خیر عطا فرما، حضور کی آل کو جزائے خیر عطا فرما، حضور کی آل کو اور جزائے خیر عطا فرما. اللہ ان کے جنت میں اور مقامات بلند کر دے. اللہ ان کی محبتیں ہمیں عطا فرما، ان کی الفتیں ہمیں عطا فرما، ان کی مروتیں ہمیں عطا فرما، ان کی مودتیں ہمیں عطا فرما. ہمارے دل میں ان کے لیے وسعت عطا فرما، وسعت عطا فرما. اگر اب تک کوئی کوتاہی ہو گئی معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے. اس مجمع کو خیر دے دے، اس مجمع کو برکت دے دے.
اس قربانی والے مجمع کو برکت دے دے۔ اللہ مستورات نے بہت قربانی کی ہے، جزائے خیر دے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اللہ جتنی مستورات ہیں ان کی ضرورتیں پوری کر دے، ان کی مجبوریاں دور کر دے، ان کی مشکلیں حل کر دے، ان کی ناکامیاں دور کر دے۔ اے سخی آقا محبتیں بڑھا دے، الفتیں بڑھا دے، ہر بندے کے قرضے دور کر دے، مشکلیں حل کر دے، بڑا گھر دے دے، کشادہ سواری دے دے، وسیع رزق دے دے، اور وسیع قبر دے دے، اور آخری کلمہ دے دے، اور بری موت سے بچا، علت ذلت قلت سے بچا، علت ذلت قلت سے بچا، رحم رحمت کرم فرما، عافیت عطا فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری آسیں قبول فرما، ہماری مرادیں قبول فرما، اٹھے ہوئے قدم قبول فرما، اٹھتی ہوئی آنکھیں قبول فرما، بولے ہوئے بول قبول فرما، ہماری سانسیں قبول فرما، ہماری مشکلیں حل فرما۔ جو دل میں مرادیں لے کے آئے ہیں تو جانتا ہے، جو دل میں مرادیں لے کے آئے ہیں تو جانتا ہے۔ اللہ سب کی مرادیں پوری فرما، اولاد کا غم نہ دکھا، نسلوں کا غم نہ دکھا، غیب سے سچے جوڑے بنا، غیب سے سچے جوڑے بنا، رحم فرما، رحمت فرما، شفقت فرما، عطا فرما، فضل فرما، کرم فرما، دنیا بھی عطا فرما، آخرت بھی عطا فرما، اور دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرما، دنیا آخرت کی ساری مشکلیں حل فرما، اور ناکامیاں دور فرما، ناکامیاں دور فرما، بس عطا فرما، بس عطا فرما، بس عطا فرما، محروم نہ فرما، مولا دے دے، کریم دے دے، آمین 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 وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ وعطرتہ واہل بیتہ وعطرتہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین آمین برحمتک یا رب۔